بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ پہلے پہنچ سکے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے روح رواں آصف علی زرداری نے اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے درمیان ہونے والی جو گیم تھی اس کا پٹھا بٹھا دیا، اور انہوں نے جو ہے نا کہہ دیا کہ جناب آپ کے فارمولوں نے کھانا خراب کیا ہے، اب فارمولہ تاڈا نہیں چلے گا بہو جی، ہن میرا چلے گا۔ یہ آصف زرداری صاحب کی جو ٹوٹل گفتگو ہے اس کا میں نے آپ کے سامنے کرکس رکھا ہے۔ اب وہ مزید کیا باتیں کی ہیں اور وہ فارمولہ زرداری صاحب کا کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جناب یہ جو کے پی کے رزلٹ آیا نا، اس رزلٹ کے مطابق پی ٹی آئی کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ یہ صرف مطلب بنی گلا چ نہیں اڑیاں، یہ پنجاب ہی اڑ گئی ہیں۔ یہ جو سی ایم بزدار صاحب ہے نا، جن کو میں اکثر کہتا ہوں مٹی کا مادو، وہ سی ایم بزدار صاحب جو ہیں وہ اتنے پریشان ہوئے ہیں، گھبرائے ہیں کہ یہ رزلٹ دیکھ کے کہ انہوں نے پرویز لائی کی جو ہے نا چرنوں میں پناہ لینے کو فی الحال فوقیت دیا، اور ان کو کہا کہ حضور مہربانی کرو آ کے ذرا ملاقات کرو، پائے نے بڑے برے حالات ہو گئے، سان کو راہ دسو آقا۔ تو پرویز لائی صاحب نے آج ان کے ساتھ کی ہے ملاقات میں ظاہر ہے پرویز لائی بھی مطلب انہوں نے کوئی ایڈا انہوں دا مطلب ہیج نہیں جا گیا، مطلب یہ عثمان بزدار کے چہرے تے کوئی پیار نہیں آ گیا، وہ بھائی بڑا سیاح ہے، اس کو اپنے بڑے کام تھے پھنسے ہوئے، وہ کام انہوں نے کروائے ہیں۔ منڈی بہاؤدین میں ان کے کچھ مسائل تھے وہ کروائے ہیں، کچھ ہاسپٹل سے کام تھے وہ رکے ہوئے تھے، کچھ تقرریاں تبادلے سن پرویز لائی صاحب نے وہ کروائے ہیں، اور ساتھ ہی جا کر ان کا کاکا میں جی گل سمجھانا تانوں اور خان صاحب تانوں سمجھ نہیں آتی، وہ پرویز لائی صاحب کا اپنا ایک سٹائل ہے، اس طریقے سے انہوں نے کہا۔ لیکن اصل بات یہی ہے کہ پی ٹی اے فل ٹائم پریشان ہے کہ پنجاب میں ہم بلدیاتی انتخابات کروانا چاہتے ہیں تو کی کریں گے، ساڈے تے ہوم گراؤنڈ تے سانوں انہوں نے مطلب پیوں کے مارے ہیں۔ وہ جیو کی ہیڈ لائن تھی کہ پی ٹی آئی پیچھے نہیں بہت پیچھے رہ گئی، اور واقعی بہت پیچھے رہ گئی۔ وہاں پر تو مولانا فضل الرحمان، اے این پی، آزاد، وہ چوتھے نمبر پہ جا کے ڈگ دی پی ٹی آئی۔ یہ حالات بنے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے وہاں پر، اور وہاں پر جو وزیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں اپنوں نے دھوکہ دیا ہے، اور شبلی فراز صاحب تو مان گئے ہیں کہ جناب ہم ہار گئے ہیں۔ پھر ایک اور وزیر صاحب ہے، شوکت صاحب شاید ان کا نام ہے، انہوں نے کہا جناب کہ ہمیں مہنگائی نے مارا ہے۔ تو سر سب کو مہنگائی مار رہی، پائیں نا حیدے تانوں مار وجی نہیں۔ ابھی تو آپ یقین کریں کہ جب انہوں نے الیکشن ہونا ہے بلدیاتی پنجاب کے اندر، دے پائیں نے پتہ لگنا تانوں اس لئے کے پی کے لوگ جو ہیں وہ ان کا اپنا ایک مزاج ہے، اپنے طریقہ کار سے چلتے ہیں۔ یہاں پر سر پنجاب کا مزاج بڑا ہی تکھا قسم کا ہے، بڑا مختلف ہے، کھلا ڈلا۔ یہاں پر تو سر آپ کو پہلے تو کینڈیڈیٹ نہیں ملنے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ انہوں نے بڑا پھڑ تڑ کے نا ایک کینڈیڈیٹ کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں میئر کے لیے، حماد اظہر صاحب، کہ جناب ارائی برادری گئی تے پیسے بھی گئے تے لاہور چ ارائیاں دی بڑی اکثریت کی، مطلب ان کی عقلیں پتہ نہیں کہاں ہیں۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ لاہور شہر کے اندر میں مطلب ہم اتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں، اور میں ہر لاہوریاں میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ لاہور میں یہ برادری نہیں چلتی۔ لاہور میں تو پہلے ہوتا تھا بھٹو کا ووٹ اور دوسرا ہوتا تھا اینٹی بھٹو ووٹ۔ اب جو ہے وہ اب کیا، میرا مطلب ہے یہ تو شاید 2013 کے الیکشن میں 8 کے بعد سے آپ سمجھ لیں کہ نواز شریف کا ووٹ ہے اور نواز شریف کے مخالف ووٹ ہے۔ یہاں پہ پائیں برادری نہیں ہوتی، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں کہ یہ جو لاہور ہے اس میں اگر برادری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ارائی برادری کی سب سے زیادہ اکثریت ہے، سب سے زیادہ اکثریت ان کی ہے۔ میں تو اکثر بلکہ میرے جڑے ارائی دوست انہوں نے کہنا کوئی شہر تہاڈا ہے، اصل میں آپ اس کے مالک ہیں، اسی تو ایویں ماجر ٹیب ہے نا آ کے بہ گئے۔ میرا مطلب ہے کشمیری سارے 300-400 سال پہلے نکلے ہوں گے کشمیر سے، وہاں پہ آ کے بیٹھ گئے۔ اصل تو لاہور میں ارائی برادری بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، لیکن یہاں پر اصل میں یہ ڈویژن پولیٹیکلی بالکل نہیں ہے، اور میں آپ سے کہوں سوشلی بھی اتنی ڈویژن لاہور میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ ساڈی برادری تو دی برادری۔ اگر ایسا ہو رہا ہوتا تو پھر رائیاں دا لیڈر کشمیری تے نہیں ہو سکتا سی نا، یعنی لاہور میں سے نواز شریف تو لیڈر نہیں سی بن سکتا کسی بھی صورت، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ چونکہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے جو کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں پیدا کیا گیا تھا، اور وہ اسی اینک کے فریم میں سے ہر شاید ناپن کی کوشش کر دے۔ یہ جڑے بھی اس پاسے وہ آندے نا سارے دا خیال ہوتا ہے کہ لاہور چ ایک کشمیری لے آؤ ایک ارائی لے آؤ تو جناب کام چل جائے گا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ یہاں پر نواز شریف کا ووٹ ہے یا نواز شریف کے مخالف ووٹ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف کا جو ووٹ ہے وہ تو پڑے گا، وہ ارائی بھی پاندے، کشمیری بھی پاندے، راجپوت بھی پاندے،
سارے ان کو ڈالتے ہیں ووٹ جو کہ نواز شریف کے حامی ہیں. جو نواز شریف کے مخالف ہیں اس میں پاویں جہاں مرضی کھلار لو, ان کو ووٹ پڑے گا. صرف یہ ہے کہ آپ نے نواز شریف کے مخالف جو ووٹ ہے اس کو اپنے گرد اکٹھا کتنا زیادہ کر لیا ہے, وہ بس اس حد تک ہوتا ہے. ہاں کوئی ایریا ہوگا, مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جو رائیونٹ رومنڈ والے پاسے نے اتنے ہو سکتا ہے شاید کوئی چلتا ہو. ویسے سینٹرل پنجاب پورے میں آپ کو بتاؤں نواز شریف دا ووٹ ہے پائن. تو باقی جڑی گلاں نے نا وہ اینٹی نواز شریف جنیاں فورسز نے, پیپلز پارٹی, نون لیگ, ٹی ایل پی, اور نون لیگ کہتے ہیں پی ٹی آئی, ٹی ایل پی, جتنے بھی ہیں وہ سارے مل ملا کے تو پھر کوئی سیٹ سوٹ کاٹ لیندے بیچارے کسی پاسے. وہ ادروائز میاں دے نعرے وجدے نے اتنے. بہرحال یہ حقیقت ہے, مجھے اچھا لگے نہ لگے, آپ کو اچھا لگے نہ لگے, لیکن حقیقت یہی. کے پی کے الیکشن کے بعد پنجاب کے اندر الیکشن پی ٹی آئی جو ہے نا انہوں سوچی پہ آ گئی کہ ڈیلے کریے. ویسے جو قانون انہوں نے بنایا ہے, مطلب جو کچھ چیزیں اس میں ڈالی ہیں کہ ای وی ایم کے ذریعے ہوگا, فلانا ہوگا, ٹماکا ہوگا, وہ پائن ہوتے پھر قانون کے تحت انجی لگتا ہے کہ الیکشن یہ کروانا نہیں چاہتے, کیونکہ وہ تقریباً نہ ہونے والی باتیں ہیں جو انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں. لیکن پھر بھی ظاہر ہے چونکہ عمران خان کہتا ہے الیکشن ہونا ہے, ان کا خیال یہ ہے عمران خان کو کہ جناب میں بلدیاتی الیکشن کراؤں گا تو میری گراس روٹ لیول ہوتے ہیں نا, وارڈ لیول تک میری جڑیں مضبوط ہو جائیں گی. حالانکہ انہوں نے جڑیں اڑ رہی ہی کوئی نہیں, جڑیں ہے ہی نہیں تھیں. مطلب گملے کا پودا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ برگد اس کو بنانے کی کوشش کر رہے تھے. وہ جڑے برگد بنانے کی کوشش کر رہے سن وہ سائڈ پہ ہو گئے نا ہوں. وہ میں آپ کو پہلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں, اور اب وہ جو ہے نا چیزیں وہ ڈفرینٹ ہونے جا رہی ہیں. لیکن اس کے اندر جو مطلب باقاعدہ طور پہ بڑی بڑائی گیم کے اندر لت دے ماری گیا نا, وہ آصف زرداری نے مار دی ہے. نواب شاہ کے اندر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جناب مشرف کا دور ہو, ضیاء کا دور ہو, کوئی بھی ہو, جب یہ ستیہ ناش کرتے ہیں اس کے بعد پیپلز پارٹی آتی ہے اور ملک کو سنبھالتی ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جناب میرے پاس آئے تھے, کون؟ وہی. انہوں نے کہا وہ میرے پاس آئے تھے. وہ کون؟ اسٹیبلشمنٹ. میرے پاس آئے تھے اور مجھے کہا کہ وہ آئیں, کو بیٹھے, کو فارمولہ بنائیں. تو میں نے ان سے کہا کہ یار آپ کے فارمولوں کی وجہ سے تو ملک کا کھانا خراب ہو گیا ہے, اور آپ کے فارمولے جو ہے نا وہ تو قابل قبول نہیں ہیں. سیدھی سی بات ہے کہ جناب آپ اس کو نکالیں. کس کو نکالیں؟ عمران خان کو نکالیں, اور اس کے بعد ہمارے پاس آئیں اور پھر ہم بات کریں گے, پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ بات ہے کیا. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب میں ابھی تو صرف لاہور میں انٹر ہوا ہوں, ٹھیک ہے, ترپھڑ پہ آ گیا, ابھی میں یہ بولنگ بھی کرائیں گے اور میں اس پہ چھکے بھی لگاؤں گا. یہ آصف زرداری صاحب کی باتیں ہیں. اب یہ وہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے نشانہ بھی بنایا. انہوں نے کہا کچھ دوستوں کی سوچ بڑی چھوٹی ہے جو ہر وقت پاور کرتی رہتی ہے. جب مجھے انہوں نے کہا پاور دی گئی تو ایک سپر پاور نے کہا, یعنی اس کا سپر پاور کون تھا؟ امریکہ تھا. انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو سب سے زیادہ مضبوط صدر بنا دیا. پائے انہوں نے بنایا سی تمہیں. لوگ تو سمجھتے ہیں کہ جناب تسی ووٹاں نہ لائے سو. دیکھیں نا, اب یہ عجیب بات ہے زرداری صاحب کے منہ سے نکل گئی کہ امریکہ نے صدر بنایا سی. اس کا مطلب پھر آپ میں اور پرویز مشرف میں فرق کیا رہ گیا؟ مطلب میرا خیال زرداری صاحب کو غلطی نہ لی, کوئی سچ بول گیا, یا کوئی ان کے منہ سے مطلب کیا کہتے ہیں سلپ کر گئی بات کوئی اس طرح کی, یا کوئی زبان پھسل گئی ان کی, یہ کہہ لیں, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال یہ بات جو ہے نا وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے. تو کہتے ہیں میں نے پھر 3 مہینے کے اندر اندر ہی سارے جو ہے نا اپنا 3 سال کے اندر اندر ہی ساری کی ساری اختیارات جو ہیں وہ دے دیے. 3 مہینے میں دے دیے کہتے ہیں, ویسے 3 سال 1.5-2 سال تو لگی سن, بر کہتے ہیں میں نے اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے. وہ کہتے ہیں جب پاویں آئنسٹائن نو کڈ لیا قبر چو, اس ملک دے حالات نو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا سوائے ہمارے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے تاریخ کا, ہمیں پتہ ہے غربت کا, ہمیں پتہ ہے حالات کا. یہ ظاہر ہے اپنا بندہ پھر جھنڈا تو چکتا ہے نا, ٹھیک ہے. وہ کمیاڑی نے کیا کہتے ہیں کہ میارن نے اپنا ہی پانڈا سلانا ہوتا ہے نا, تو وہ والی بات ہے. لیکن زرداری صاحب یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا سر, یہ باتیں اس طرح سے ہیں کہ جناب ایک چیز اچھی خاصی بنا گئی. چھوٹے میاں صاحب کی ایک بڑی ہستی کے ساتھ ملاقات ہو گئی, چیزیں تھوڑی سی میچور ہونے چلے جا رہی تھی. زرداری صاحب نے جناب اس مارتی لت, اور انہوں نے کہا نہیں اے نہیں ہو سکتا. اب وہ کیوں یہ کر رہے ہیں اس کے اوپر بات کروں گا, لیکن زرداری صاحب کو منانا ضروری ہے. زرداری صاحب کو منانا ضروری ہے, مولانا صاحب کو منانا ضروری ہے. اپوزیشن کی تمام جماعتیں جن کا قومی اسمبلی کے اندر یا پنجاب اسمبلی کے اندر ایک بھی ووٹ ہے نا, ان کو سب کو اکٹھا کر کے چلنا ضروری ہے. اس کے بعد جا کے چیزیں آگے بڑھیں گی اور پھر ان ہاؤس چینج آ سکے گا. ایک فارمولہ اور بھی زیر بحث ہے, اور وہ فارمولہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مائنس عمران چینج لے آتے ہیں. وہ آپ کو میں نے بتایا تھا شاہ کراچی ویسٹ کوٹ پھر رہا ہے, پیپلز پارٹی کو اس پہ اعتراض تھا. پھر اسی طرح چودھری فواد حسین صاحب جو ہیں
وہ بھی جناب بڑے کہندے نے کسی کسی لئے ویس کوٹ پا کے دکھاندے نے کہ دیکھو میں کہو جا لگنا. ان کا بھی خیال تھا کہ شاید وہ بھی آ سکتے ہیں. تو اس مائنس عمران فارمولہ جو ہے اس پر بھی کام ہو رہا تھا, لیکن اس کو بھی آصف زرداری صاحب نے کر دیا تھا بالکل فارغ کہ ہم ساتھ نہیں ملیں گے کسی صورت بھی. انہاں دا گند ہے نا انہوں نے پایا تو یہ سنبھالن ہوں بیٹھ کے سانوں کی لوڑ ہے اس گاندھی چبڑن دی. لہٰذا آصف زرداری صاحب اس سے بھی پہلو تہی کر گئے تھے. اب وہ ایکچولی چاہتے کیا ہیں؟ چاہتے ہی ہیں جو فارمولہ زرداری صاحب نے دیا تھا وہ یہ تھا کہ جی ان ہاؤس چینج لے کر آئیں, اوپر ہمارا وزیر اعظم ہوگا, گیلانی صاحب ہوں یا راجہ صاحب ہوں, ٹھیک ہے, ہمارا وزیر اعظم ہوگا. پنجاب کے اندر مخلوط حکومت بنائیں, ٹھیک ہے, اور اس میں پرویز لائی صاحب کو بھی شامل کریں, پرویز لائی کو بنائیں وزیر اعلیٰ, اور نیچے نون لیگ ہو اور ساتھ ہم ہوں تو یہاں پر ہو. کے پی کے وہ کہتے ہیں عمران کے پاس رہنے دیں, اور بلوچستان میں بھی مخلوط حکومت رہنے دیں, اور پھر ہم اس کے بعد جب اگلا الیکشن آئے گا تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے کیا کرنا ہے. لیکن اس فارمولے کو نواز شریف صاحب نے ریجیکٹ کر دیا تھا. تو اب کل ملا کے بات یہ ہے کہ سارے فارمولے جو ہیں وہ زیر بحث ہیں, ٹیبل کے اوپر ایسے انہوں نے سجائے ہوئے ہیں کاغذوں کی طرح, تو اس کے درمیان میں سے کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا. زرداری صاحب نہیں چاہتے کہ براہ راست نواز شریف صاحب اتنے قریب آ جائیں یا شہباز شریف صاحب اتنے قریب آ جائیں اسٹیبلشمنٹ کے کہ پھر زرداری صاحب ان کے لیے کوئی آپشن نہ رہیں. سیاست ہے, سیاست کے اندر ہر بندہ جو ہے وہ اپنی اپنی گیم لگا کے بیٹھا ہوتا ہے. چیس ہے نا, چیس کے اندر ہر بندے نے کہ چور چال چلی ہوں پتہ نہیں لگنے دیتے. تو زرداری صاحب بھی اس طرح کی چور چالیں چلتے ہیں, بولتے ہیں تو پھر جس کے خلاف بولتے ہیں انہوں لے بیٹھ دیں. ابھی وہ فی الحال جو بولے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ انہوں نے نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو بھی گفتگو ہو رہی تھی اس کے اوپر یعنی کچے گروندے جو بڑے آرزوؤں کے ساتھ کسی نے بنائے تھے, تن کے لا کے چھت کھلا رہی سی, کو کندھا سیدھیاں کر رہا سی, کو پینٹ پونٹ ہو رہا سی, انہیں آگے کو پارا جا پیر ماریا تو انہوں ٹاتا پھڑ کے کہ پائن ایک کام نہیں چلے گا, میرے بغیر آپ ڈیل کیسے کر سکتے ہیں. بات تو ٹھیک ہے, زرداری صاحب کے بغیر قومی اسمبلی کے اندر ہو, پنجاب اسمبلی کے اندر ہو, بات بڑھ نہیں سکتی, اس لیے کہ وہاں پر بھی نمبر گیم دیکھ لیں اور پنجاب کے اندر بھی نمبر گیم دیکھ لیں. دونوں صورتوں میں زرداری صاحب ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں, یا بلوچستان کی پارٹیز ہوں, سب کو ایک پیج پر آنا پڑے گا, اور اس کے بعد جا کر عمران خان تو جان چھٹنی ہے, یا پھر وہ ودن پی ٹی آئی مائنس عمران خان کے جو فارمولے کی بات ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر پھر کام ہو رہا ہے. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے پرویز خٹک صاحب عرف تیلی پہلوان نے جس طریقے سے چیزوں کو خراب کیا تھا, 22 لوگوں کو سائٹ پہ لے کے بیٹھ کے تھے, وہ اپنی جگہ پہ ہے. تو ساری کی ساری گیم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے. لیکن یہ جو پلیئرز ہیں نا, ان کی ساتھ ملائے بغیر اسٹیبلشمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی. پھنسے سارے ہی ہوئے نے, کڑمس جہا پہ گیا سارے پاسے, لیکن اس سارے شر میں سے خیر کی خبر نکل آئے, یہ دعا میری بھی ہے اور ہر اس پاکستانی کی ہے جو اس مہنگائی, بے روزگاری, سردی, ٹھٹرتی ہوئی سردی میں آپ دیکھیں گیس نہیں ہے, نہ پانی گرم ہوتا, اور چولہا ہی نہیں بالدا, برے حال بونکے دیہڑے والا سین ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے خیر نکال دے, اور کسی طرح سے پاکستانی جو 21-22 کروڑ پاکستانی ورکنگ کلاس ہے نا, ان کے لیے کوئی بہتری نکل آئے تاکہ انہوں نے بچیاں بھی سکھ دا سال. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ویلاگ.